قدرتی وسائل۔ زمین پر کئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ہمارے قرب و جوار میں ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم ان تمام کا استعمال کرتے ہی ہوں گے۔ قدرت سے ملی بعض چیزوں کا استعمال کرنا ہم نے سیکھا ہے، مثلا پانی۔ انسان جو قدرتی چیزیں استعمال کرتا ہے انہیں قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ قدرتی وسائل کے سہارے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اکثر قدرتی وسائل محدود ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیش قیمت ہوتے ہیں۔ ہوا، پانی، مٹی، نباتات، حیوانات اور معدنیات قدرتی وسائل ہیں۔ ان میں سے ہوا چاروں طرف افراد میں پائی جاتی ہے۔ یہ وسیلہ کبھی کم نہیں ہوتا، مگر اس کے معیار اور خاصیت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ہوا کا استعمال ہم سانس لینے کے لیے لے کر جلانے کے کاموں تک کرتے ہیں۔ اس شکل میں کسان زمین پر بیلوں کی مدد سے ہل چلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ کسان زمین کی مٹی کی سطح پر ہل چلا کر زمین کو کاشت کے قابل بناتا ہے۔ کاشت کے قابل بنی اس زمین سے کسان مختلف قسم کی فصلیں حاصل کرتا ہے۔ وہ ان فصلوں سے اپنی اور دوسروں کی غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ سب کام کرنے کے لیے وہ زمین پر قدرتی طور پر دستیاب مٹی کو وسیلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مٹی کا یہ استعمال دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، اس لیے انسان کے زرعی پیشے میں مٹی ایک اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ اس شکل میں پتھر کی کان سے پتھر ٹرک میں بھرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پتھر معدنیات کا آمیزہ ہوتا ہے۔ معدن سے مراد کیمیائی عمل کے بعد قدرتی طور پر بنے ہوئے غیر حیاتی آمیزے۔ معدنیات کے ذریعے ہمیں مختلف دھاتیں اور کیمیائی اشیاء ملتی ہیں۔ بعض کیمیائی اشیاء کا استعمال دوائیں بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ معدنیات کے استعمال کے مطابق انہیں دو جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات۔ دھاتی معدنیات کا استعمال عام طور پر دھات کی اشیاء بنانے کے لیے ہوتا ہے، مثلاً لوہا، باکسائٹ وغیرہ۔ غیر دھاتی معدنیات کا استعمال کیمیائی اشیاء بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے جپسم، سندھو، کیلسائٹ وغیرہ۔ اس شکل میں آدمی کو مچھلی کا شکار کرتے اور شہد جمع کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح ان تصویروں میں آدمی پانی نکالتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ان تصویروں میں قدرتی وسیلہ پانی کے ذریعے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا نظر آ رہا ہے۔ ہم سب کو صبح جاگنے سے لے کر رات میں سونے تک پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قدرت کی تمام جاندار اشیاء پانی پر منحصر ہیں۔ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ہم سمندر کے پانی سے نمک حاصل کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ درختوں سے گوند جمع کرنا، جنگل میں لکڑیاں جمع کرنا اور گوند جمع کرنا، یہ تمام کام انسان اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں قدرتی وسائل سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قدرتی وسائل کا ہماری زندگی میں کتنی ضرورت ہے۔